اب یہ انسان کہتا نظر آتا ہے اور اس نے کیسے ایکسپلین کیا ہے یہ جو چند لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ان مورتیوں کو تلاش کر اللہ کی اور عبادت، اس انسان کی طرف سے خدا پرستی اور بت پرستی کو ملا کر مرج کر کے جو ان کی طرف سے بھائی چارگی اور اخوت کا پیغام دیا گیا ہے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، سارے مسلم سارے نان مسلمز کو کافر مانتے ہیں. یہ ایک بہت ہی غلط نوشن ہے. جو لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے دوارا ایسی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں. اسلام شبد کا مطلب ہی ہوتا ہے سبمیشن بیفور دا گاڈ. کے پرسپیکٹو سے کوئی بھی انسان جو کسی بھی دھرم میں مانتا ہے وہ ایک مسلم ہے. یہ بالکل بے بنیاد ہے. اور یہ کہا گیا کہ اسلام کے اندر بت پرستی کی اجازت ہے اور تابوت سکینہ اور بیت المقدس کے ان چند ڈورز جن دروازوں کا حوالہ دے کر بات کی گئی کہ اسلام میں جائز ہے، ہرگز جائز نہیں. ایک جگہ پر بھی بت پرستی کی اجازت نہیں دی گئی. اللہ اس چیز کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے. آپ ذرا غور سے مطالعہ کیجئے، اسٹڈی کیجئے اس چیز کو غور سے. اب یاد رکھیے مسلمان اور ہندو آپس میں صرف معاملات کی حد تک تعلق رکھ سکتے ہیں، موالات یعنی دوستی کی حد تک نہیں رکھ سکتے. مسلمان اور ہندو کبھی بھائی نہیں بن سکتے. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں لیکن ہندو اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی نہیں. ہاں وہ اپنی جگہ کام کریں، اپنی جگہ کام کریں. اگر دونوں ایک ہی ملک میں رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات تو کر سکتے ہیں لیکن موالات نہیں کر سکتے، دوستی اور بھائی چارگی قائم نہیں کر سکتے. تعلق اس حد تک کہ جو معاملہ ہے وہ کریں اور پیچھے ہٹیں. قرآن کی آیت لاسٹ بک آف گاڈ. اب خود اللہ نے اس چیز سے ہمیں روک دیا، مسلمانوں کو روکا. پارہ نمبر 28 سورۃ الممتحنہ 60 نمبر آیت نمبر 1 کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون. اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تم دوست بنانا میرے اور اپنے دشمن کو. اسی طرح ایک اور جگہ بھی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا. تو یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. تو جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. تو مسلمان ان سے دوستی نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کا حکم. باقی وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. اس کو بھی اللہ نے قرآن میں مینشن فرما دیا اور تعلیم دے دی قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہ کہہ دیجئے کہ نہیں تم سے سوال کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا، وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا اس کے متعلق جو تم کام کر رہے ہو. اسی طرح آخری پارہ سورۃ الکافرون کے اندر 109 صورت ہے، وہ پوری پڑھ لیجئے. اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرو جس کی ہم کرتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے الگ بدلہ ہوگا، ہمارا الگ بدلہ ہوگا. یہ تو کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. فانتظر انہم منتظرون، آپ انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ان کافروں کو چھوڑ دیجئے، مہلت دیجئے. اللہ بھی ان کو دیکھ رہا ہے اور لوگ مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں. فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا کہ حق پر کون تھا، کیا یہ مسلمان تھے یا یہ ہندو.